ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ کشمیری عوام کو گزشتہ 32 برسوں سے تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ 5 اگست 2019 سے کشمیری عوام پر سفاک مودی نے لاک ڈاؤن مسلط کر رکھا ہے، جبکہ رواں برس مارچ سے کورونا وائرس کے نام پر دوسرا لاک ڈاؤن مسلط کر کے اہل کشمیر کو اپنے گھروں میں عملاً قید کیا گیا ہے۔ کشمیری نوجوان فسطائی مودی حکومت کا اصل نشانہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں گرفتاریاں، قید و بند، خواتین کی بے حرمتی اور انہیں ہراساں و پریشان کرنے کے علاوہ نوجوانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ایک معمول بن چکا ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ کا بھی گزشتہ برس 5 اگست سے گلا گھونٹا جا چکا ہے، حتیٰ کہ عالمی نشریاتی اداروں BBC، وائس آف امریکہ اور الجزیرہ کے ساتھ وابستہ صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ان تمام ظالمانہ کارروائیوں کا مقصد 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے، جس کے لیے نیا ڈومیسائل قانون مقبوضہ کشمیر میں متعارف کرا کے ہزاروں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل فراہم کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بالخصوص ایمنسٹی انٹرنیشنل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کر چکی ہے، جبکہ ہیومن رائٹس واچ بھارتی بربریت سے متعلق ایک رپورٹ شائع کر چکی ہے۔ لہٰذا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو آگے آ کر کشمیری عوام کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور بربریت سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں 300 سے زائد دنوں سے مسلسل جاری بھارتی جبری لاک ڈاؤن اور ظالمانہ فوجی محاصرے سے جہاں اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، وہاں 9 لاکھ قابض فوج کی تعیناتی سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو جیسی صورتحال پیدا کر کے 90 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنا کر پوری ریاست جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی جبری قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گن کے چھرے اور گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ گرفتاریوں اور پکڑ دکڑ کے لیے خانہ تلاشیوں اور چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور ہندوتوا کے سامراجی منصوبوں کو چھپانے کے لیے جہاں مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، وہاں کشمیری صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر کی گمبھیر صورتحال اور کشمیریوں کے درد و کرب کی رپورٹنگ کرنے پر جھوٹے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہر روز کشمیری نوجوانوں کی غمناک شہادتوں اور بھارتی قابض فوج کی لوٹ مار اور گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے اور بستیوں کو انتقامی کارروائی کے تحت نظر آتش کرنے جیسے ظالمانہ اقدامات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مودی حکومت گزشتہ 10 ماہ سے زائد عرصے کے دوران اپنی فوجی طاقت اور تمام تر سامراجی حربوں کے استعمال کے باوجود کشمیریوں کو گزشتہ سال 5 اگست کے بعد نافذ نئے سامراجی نظام کو قبول کرانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔